وعنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة۔ دیکھیے جماعت کی نماز کے متعلق فضائل، مسائل اور وعیدیں بیان کی جا رہی تھیں کہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ مرد حضرات کے لیے واجب کے قریب، دوسرا قول واجب، تیسرا قول فرض، فرض میں بھی کفایہ، عینی، یہ سب طرح کے اقوال ملتے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں سنت مؤکدہ قریب واجب۔ تو مرد کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ جو واجب کے قریب ہے۔ مائک بند کریں جی اپنا، آپ شور آ رہا ہے، مائک بند کریں، شور آ رہا ہے بہت زیادہ۔ بس اس روایت کے اندر بھی یہی کچھ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ مستورات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مرد حضرات کا مسئلہ ہے۔ مستورات کے لیے وہ روایات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ گھر کی کوٹری میں نماز پڑھنا دالان میں پڑھنے سے بہتر، دالان میں پڑھنا صحن میں پڑھنے سے بہتر، صحن میں پڑھنا باہر کے حصے سے پڑھنا بہتر، جتنا آپ باہر نکلتے جائیں گے بہتری، افضلیت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ بات بھی آپ سے ذکر کر دی گئی تھی کہ جب گھر بیٹھے آپ کو 27 روپے مل رہے ہوں تو ان 27 روپے کے لیے گھر سے باہر نکل کے دوڑ دھوپ، محنت، مشقت، مجاہدہ کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے وہی ثواب ملتا ہے کہ جو مرد حضرات کو مسجد میں جانے کے بعد جماعت سے نماز پڑھ کے محنت کر کے ثواب ملتا ہے۔ دونوں روایتیں ہیں، 25 گنا۔ دوسری روایت آپ نے سنی ہے، وہ دوسری جگہ پر آئے گی، اس میں ہے کہ 27 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک نماز 27 درجے۔ اسی کو اس روایت کے اندر پیش کیا گیا ہے، دیکھیں۔ وعنہ یقول، اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، یقول فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا صلاة الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا، کہ مرد کا جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کے گھر اور اس کے بازار میں نماز پڑھنے سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، 25 ضعفا، 25 گنا، 25 درجے ثواب زیادہ۔ دوسری بخاری مسلم کی روایت وہ مشہور ہے کہ 27 گنا زیادہ بڑھایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ پہلے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ 25 گنا، اس کے بعد حکم آ گیا کہ 2 اور بڑھا لیجئے 27 گنا، اور بھی جوابات دیے گئے ہیں کہ جو عدد کثیر ہوتا ہے عدد قلیل کی نفی نہیں کرتا ہے۔ جب 27 آیا تو اس میں 25 کی نفی تھوڑی ہو رہی ہے، 25 تو ثابت ہو رہے ہیں، 27 25 کے بعد آتا ہے۔ اور بھی جوابات ہیں کہ یہ انسانوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے، خشوع اور خضوع جیسا بڑھتا ہے ویسے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، خشوع اور خضوع جیسے جو ہے نہیں بڑھتا تو اس اعتبار سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے شاید یہ بات پہلے بھی آئی ہے یا نہیں ہے اللہ جانے، کہ کعبے میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ گنا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کا ثواب، ایک روایت 1000 کی ہے بخاری میں، لیکن دوسری روایت جو دوسری کتابوں کے اندر ہے 50,000 نمازوں کا ثواب۔ تیسرا بیت المقدس، مسجد اقصی، جس کے بارے میں آپ سے وضاحت سے میں نے ڈیٹیل میں جو ہے تھوڑا بہت بیان ہوا تھا، شاید آپ کے سامنے بھی ہوا ہے۔ تو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک 50,000 کی بھی ہے، دوسری 25,000، زیادہ مشہور 25,000 کی ہے۔ اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا 500 کا ثواب، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا جماعت سے 27 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔
اور اکیلے پڑھنے کا اکیلے، لیکن عورتوں کو اکیلے پڑھنے کا بھی مسجد کی جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، آپ کو محنت کرنے کی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھر بیٹھے انشاءاللہ ثواب یہ والا مل جائے گا جو مرد حضرات کو گھر سے چل کر مسجد آ کر محنت کر کے جماعت سے نماز پڑھ کے ثواب ملے گا، وہ آپ کو گھر بیٹھے ملے گا۔ دیکھیں فرمایا صلاۃ الرجل فی الجماعت، کہ جماعت سے نماز پڑھنا مرد حضرات کا۔ ویسے بھی الفاظ دیکھیں آپ حدیث میں کیا ہیں، دیکھیں الفاظ کیا ہیں، صلاۃ ہاں بولو رجلی، رجل کا لفظ ہے دیکھو یہاں پر مرد کا، جماعت سے نماز پڑھنا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا جو صحابہ پہچانتے تھے وہ منشا اکابرین نے بھی پہچانی اور حضرت عمر نے بھی پہچانی، مستورات کو روکا گیا۔ یہاں لفظ ہے مرد کا جماعت سے نماز پڑھنا، یہ نہیں کہا کہ عورت کا جماعت سے نماز پڑھنا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا نہیں تھی، وہ تو دین سیکھنے کے لیے اس وقت کی ضرورت تھی۔ حضور سے زیادہ دیندار اور دین سکھانے والا کون ہوگا، لیکن حضور کے بعد تو بہرحال وہ شکل نہیں رہی۔ دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ مرد کا جماعت سے نماز پڑھنا تو ضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ، کہ اپنے گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے سے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے 25 ضعفا، 25 گنا، وذالک، اور یہ اس طرح سے ہے اور اس وجہ سے ہے، دیکھیے کیا تفصیل ہے، انہ اذا توضا، کہ بے شک جب وہ وضو کر لیتا ہے، فاحسن الوضوء، اور وضو بھی بہترین والا کرتا ہے۔ وضو کرنے میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اعضائے وضو صحیح سے بھیگ جائیں، یہ تو فرض ہے، اعضائے وضو صحیح سے بھیگنا اور وہ بالکل بال برابر خشک نہ رہے، یہ تو فرض والی شکل ہے۔ فرائض، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت اور اس کے بعد مستحبات، ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر وضو کیا جاتا ہے تو اس میں وضو میں نور آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، اور اس وضو کے نور سے نماز کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، اور نماز میں نور پیدا ہوگا تو دل میں نور آئے گا، اسی نور کو لے کر کے آدمی باہر چلے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی کو ہمارے جماعت کے حضرات کہتے ہیں، ہمارے جماعت میں کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یہ نماز کی صفت، بنا گناہ والی نماز۔ تو کہتے ہیں شروعات وضو سے ہے، لیکن وضو کیسے کرے، بہترین والا وضو کرے۔ اذا توضأ فاحسن الوضوء، اچھا جی وضو کر لیا، کہاں کیا وضو، کیا مسجد پہنچ کر کے وضو کرنا زیادہ بہتر ہے مرد حضرات کے لیے، یا گھر سے وضو کر کے آئیں گے تو بہتر ہے؟ دیکھیے کیا روایت کہتی ہے، ثم خرج الى المسجد، پھر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا۔ معلوم ہوا کہ وضو کرنے کا اصل یہی ہے کہ گھر سے وضو کر کے آنا چاہیے، ورنہ اس روایت پر عمل کیسے ہوگا؟ اس روایت پر عمل کرنے کے لیے تو کہ اذا توضأ فاحسن الوضوء، وضو کرے بہترین طریقے سے کرے، پھر مسجد کی طرف جائے، تو گھر سے کیا تبھی تو مسجد کی طرف جائے گا۔ اگرچہ مساجد میں انتظام ہے مگر یہ مسجد کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے کہ مسجد لوگوں کے وضو کا انتظام کرے، بیت الخلاء وغیرہ کا انتظام کرے، یہ مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر مسجد کرتی ہے تو مسجد کا احسان ہے، محلے والوں کا احسان ہے، لیکن مسجد کی کوئی ذمہ داری اس طرح کی نہیں ہے۔ اگر مسجد کی ذمہ داری اس کو مانا جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتظامات نہیں تھے، تو کیا مطلب حضور کی مسجد نے لوگوں کا حق ادا نہیں کیا؟ نعوذ باللہ، حالانکہ ایسا حق ادا کیا کہ آج تک اور قیامت تک کوئی مسجد ایسا حق ادا نہیں کر سکتی، نہ ہم ایسا مسجد کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے گھر سے وضو کرائیں، آپ اپنے گھروں پر جا کر اپنے بھائی سے، اپنے شوہر تو نہیں ابھی، لیکن یہ کہ اپنے والد یا اپنے جو بھی اس طرح کے محرم حضرات ہیں انہیں تاکید کریں اس بات کی کہ بھائی یا والد صاحب آپ گھر پہ وضو کر کے جایا کریں۔ ہم نے روایت پڑھی ہے کہ گھر سے وضو کرنے کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے آپ کا، وہ کیا ثواب ہے دیکھیں، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب وضو کرے تو بہترین طریقے سے کرے، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، پھر مسجد کی طرف نکل کر چلا جائے گھر سے، وَلَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، اور دیکھو اس کا مسجد کی طرف جانا صرف نماز کے لیے ہونا چاہیے، نماز نے اس کو گھر سے وضو کر کے نکالا ہو،
تو کیا ہوگا؟ وہ قدم رکھے گا. قدم رکھنے کا ثواب دیکھ لیجیے آپ، ہر قدم پر ایک درجہ بلند اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا. جی، لم یخط خطوۃ الا رفعت لہ بہا درجۃ، کہ جب بھی کوئی قدم رکھے گا تو اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا. وحط عنہ بہا خطیئہ، اور اس سے ایک گناہ کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی اگر آپ کے بھائی، آپ کے والد صاحب، آپ کے محرم جو حضرات ہیں، ان کا گھر آپ نے ان سے کہا اور گھر سے وضو کر کے وہ چلے، تو ان کو اتنا بڑا فائدہ ہوگا. گھر جتنا دور ہوگا ثواب اتنا بڑھ جائے گا. اتنے زیادہ گناہ کی معافی روزانہ ہوگی، اتنے زیادہ درجے بلند ہوں گے. 5 وقت میں اگر وضو کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں 5 نمازوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یہ ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، صرف آ رہے ہیں، آنے کے اندر اتنا بڑا ثواب ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. لم یخطو خطوۃ الا رفعت لہ بہا درجۃ، کہ جب وہ کوئی قدم رکھتا ہے تو اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اسے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اس طرح کی روایات میں بالاتفاق تمام اکابرین، اصاغرین، مجتہدین، فقہاء سب کا متفق علیہ فیصلہ یہی ہے کہ اس سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. بڑے گناہ بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے. آواز زیادہ آ رہی ہے آپ حضرات کی طرف سے، مائک بند کیجیے سب. جب ضرورت ہو تب مائک کھول کر کے آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم پڑھا رہے ہیں تب تک اپنا مائک آپ آف رکھیں. ادھر سے آف رہے گا تو پھر ہمیں سمجھانے میں آسانی رہے گی. دیکھیں، یہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. بنا توبہ کے اس طرح کے اعمال سے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ وضو کرتے ہوئے آدمی توبہ کر رہا ہے، وضو کرنے سے فارغ ہوا تو توبہ کر رہا ہے، گھر سے چل رہا ہے تو بھی توبہ کر رہا ہے، تو اب اس کے چھوٹے بھی ہو رہے ہیں، بڑے بھی معاف ہو رہے ہیں. توبہ کی تینوں شرطوں کے ساتھ ہی توبہ کرنی ہوگی. اگر توبہ کی تینوں شرطیں مجتمع نہیں ہوتی ہیں تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے. تینوں شرطیں بتائی تھی آپ کو کہ ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں، پاسٹ میں جو سنس اور گناہ ہوئے ہیں، ان سے آدمی کو افسوس ہونا چاہیے. افسوس ہو گیا، اللہ ہم سے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اور اس افسوس کے ساتھ میں موجودہ وقت میں ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے. اور تیسرا وہی کہ آئندہ کبھی جان بوجھ کر گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم اور ارادہ کر لے. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک ہی نماز پر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کہتے ہیں فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ. کہتے ہیں جب یہ انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو جب تک یہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور جب تک یہ اس مصلی پر رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں. جب تک یہ مصلی پر بیٹھا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو یا نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا ہو، جب تک یہ اپنی جگہ پر ابھی نماز پڑھ کر کے بیٹھا ہے یا نماز پڑھنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ ایک عام انسان جس کی بظاہر جیب میں نوٹ نہیں اور اس کے حالات کپڑوں سے خستہ ہیں، ہر اعتبار سے پریشانی میں ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایسا انسان اگر نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، یا ظہر کی نماز مثال طور پہ آتے ہیں تو اس میں ٹائم تھوڑا رہتا ہے، سنتیں پڑھی پھر انتظار میں نماز کے بیٹھ گئے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. کتنی بڑی بات ہے. فرشتے کا مخلوق بہت بڑی مخلوق ہے، اعلیٰ کوالٹی کی مخلوق ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہم صلی علیہ، ادھر سے فرشتوں کی آواز آتی ہے کہ اے اللہ تو اسے معاف فرما، مغفرت فرما. صلی علیہ یہاں پر درود کے معنی استغفار سے ہیں، چونکہ فرشتے جب اس طرح کا درود کسی پر بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مغفرت کی دعا طلب کر رہے ہیں اس بندے کے لیے. اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ ولا یزال احدکم فی صلاۃ منتظر الصلاۃ. کہ جب اللہم صلی علیہ کہ اللہ تو اس پر، ایک منٹ رک جائیے، کہ اے اللہ
تو اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةِ، اور تم میں سے کوئی بھی آدمی جب تک نماز میں رہے گا جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں رہے گا، نماز کا انتظار جب تک کرتا رہے گا جب تک وہ نماز میں ہی رہے گا۔ یہ بات اوپر بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ روایت مشکات کے اندر بھی ہے، دونوں جگہ پر یہ روایت موجود ہے، بخاری میں بھی اور یہاں مشکات میں بھی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ نماز کا جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب مرد حضرات کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے بنا عذر کے نماز کا چھوڑنا یا نماز کو جماعت سے چھوڑنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، واجب چھوڑنے کے قریب ہے، جس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ایک موٹی سی بات آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہے، اسے آپ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ ایک روایت اور پڑھ لیں آگے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ۔ بخاری شریف اور مشکات شریف کے الفاظ مختلف ہیں، یہ روایت آپ کے سامنے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا صلی، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو یناجی ربہ، تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بات جو چل رہی ہے نماز میں وہ اللہ ہی سے چل رہی ہے، اللہ کے علاوہ سن کون سکتا ہے؟ وہ الفاظ جو نماز میں پڑھے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ ہی سے کہے جائیں گے، اور کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں کہ جس سے کہا جا سکے۔ لیکن کمال دیکھیے آپ، نماز اللہ کے لیے ہے لیکن نماز کا پڑھنے والا اس کے ذہن و دماغ میں بھی اللہ نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط بات ہے کہ نماز اللہ کے لیے اور نماز کے پڑھنے والے کے ذہن میں اللہ ہی نہ ہو، اس سے بڑی غلطی اور خطا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے وقت اپنے خیال اپنے ذہن کو اللہ کی طرف رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت سے ذہن ہٹے گا تو پھر مناجات کہاں ہوئی، سرگوشی اللہ سے کہاں ہوئی، اور نماز تو سرگوشی کے لیے ہی ہے۔ اسی روایت کی بنیاد پر بعض بزرگوں نے ایک قول ارشاد فرمایا، وہ قول ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن اس طرح کی روایات سے وہ اخذ کیا گیا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ بزرگوں نے اس طرح کی روایات سے نتیجہ نکالا کہ جیسے مومن کی معراج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے معراج میں، اپنے رب سے بات چیت کی تھی، چونکہ نماز میں بھی اپنے رب سے بندہ بات کرتا ہے، تو بات کرنے کی وجہ سے مومن کی معراج کہہ دیا گیا۔ تو اس کو حدیث کے طور پر تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کو مطلب کے طور پر، حدیث کے مطلب اور مقصد کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے بزرگوں کے قول کہہ کر۔ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، بے شک تم میں سے کوئی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ یہ سبق سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ اس میں کچھ نہ سمجھ میں آیا تو ذرا پوچھو، معلوم کر سکتے ہو۔ کچھ نہیں سمجھ میں آیا، کسی لفظ کا ترجمہ وغیرہ بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ اوپر والی حدیث کہلوانی ہے، دیکھو۔ وعنہ، اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، یقول، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الرجل فی الجماعت، کہ مرد کا جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب تضاعف، بڑھا دیا جاتا ہے، علی صلاۃ، اس کی اس نماز کے مقابلے میں، فی بیتہ، جو اس کے گھر میں پڑھی گئی ہو، وفی سوقی، اور جو بازار میں پڑھی گئی ہو، بڑھا دیا جاتا ہے، 25 ضعفا، 25 گنا زیادہ، 25 گنا ثواب بڑھ جائے گا۔ دوسری روایت بخاری کی آپ سے بتائی میں نے کہ 27 والی روایت بھی ہے۔ وذالک انہ، اور اس وجہ سے ہے کہ انہ اذا توضا، کہ بے شک جب وہ وضو کرے گا، فاحسن الوضوء، اور وضو کو بہترین طریقے سے کرے گا۔ کہاں کرے گا یہ معلوم ہو گیا آپ کو، گھر کی بات چل رہی ہے۔
وضو کر کے ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف جائے گا، اور مسجد جانے کا مقصد صرف صلاح نماز، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اور گھر سے اس کو نماز ہی نے نکالا ہے، نماز ہی نے نکالا، نماز ہی کی وجہ سے گیا ہے اللہ کے گھر میں، لم یخطو خطوۃ الا رفعت لہ بہا درجۃ، کو جب بھی وہ قدم رکھے گا گھر سے نکلنے کے بعد تو اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، وحط عنہ بہا خطیۃ، اور اس کا ایک گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، فاذا صلی، پر جب وہ نماز پڑھ لے گا، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، تو فرشتے اس کے اوپر درود بھیجیں گے، یعنی استغفار کریں گے، دعا کریں گے اس کے لیے، کب تک؟ مادام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی جگہ پر مصلی پر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہم صلی علیہ، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس پر رحم فرما، ولا یزال احدکم فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا نماز کے انتظار میں رہے گا جب تک وہ نماز ہی میں رہے گا۔ نماز کا انتظار یہ نماز کے حکم میں ہے ثواب کے اعتبار سے۔ کوئی آدمی نماز کے انتظار میں نارمل بیٹھتے ہی ہیں، لوگ باغ سبھی بیٹھتے ہیں، مان لیجیے ظہر میں آتے ہیں تو 4 رکعت سنت پڑھ کر نماز کا انتظار ہی کیا جائے گا، فرض کی نماز کا، ہر نماز میں تھوڑا بہت انتظار کرنے والے رہتے ہیں تو ان کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ ہے جی۔ بعض بزرگوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے اس روایت سے، اور آپ نے وہ بات آپ کے جو ہے حضرت شیخ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں اس کو لکھا ہے، فضائل نماز کے اندر۔ وہ کیا ہے کہ 25 گنا درجے کا مطلب یہ ہے کہ 25 گنا 2 چند کر دیا جاتا ہے، 25 گنا 2 چند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے اسے آپ تھوڑا سا سمجھیں۔ 25 گنا 2 چند، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 25 مرتبہ آپ کو 2 چند گنا کرنی ہے۔ گنا وہ کیسے میں بتاؤں، جیسے کہ 1 ہے، 1 کو 1 سے گنا کر دیا 2 ہو گئے، 2 کو 2 سے گنا کر دیا، اس طریقے سے، یعنی 1 کے اوپر 1، 1 کے اوپر 1، 1 کے 25 مرتبہ آپ کو گنا کرنا ہے۔ 1 سے گنا کرنی شروع کریں گے اور 25 تک گنا کریں گے، تو 25 تک جب ہم گنا کرتے چلے جاتے ہیں، ضرب کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا آنسر آتا ہے 3,35,54,432 نیکیاں۔ وہ اسی روایت سے لیا ہے، 2 چند کے معنی لے کر 25 بار گنا ہوگی، اور جب 1 سے لے کر ہم 25 بار گنا کرتے رہیں گے، 2 چند کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کیلکولیٹر میں ہم نے بھی جوڑا ہے، یہی آتا ہے 3,35,54,432 نیکیاں آتا ہے۔ اس کو درجے بھی کہہ سکتے ہیں، نیکیاں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ثواب دینا، اللہ تعالیٰ ثواب دینے پر قادر ہے، اس لیے کہ اس روایت پر جو کلام کیا جاتا ہے فضائل اعمال میں، اس کا بھی میں آپ کو جواب یہی سے دے رہا ہوں کہ اسی روایت سے بخاری کی اس کو نکالا گیا ہے، نچوڑا گیا ہے، بزرگان دین نے دماغ لگایا، محنت مجاہدہ کر کے اس ثواب کو بتایا ہے۔ لیکن یہ ثواب بہرحال 3,35,54,432 نیکیاں اب اخلاص سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اخلاص بڑھے گا تو پھر یہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے، اور ہم یوں کہتے ہیں آدمی ثواب تو چھوٹی چیز ہے، بس اللہ کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے، بس اللہ کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے۔ یہ ثواب تو جو ہے ایسے ہیں جیسے کہ آدمی بھینس لے کر کے آتا ہے دودھ کے لیے، لیکن گوبر تو فری آتا ہے نا، گوبر تھوڑی دیکھا جاتا ہے وہاں پر کتنا گوبر دیتی ہے، اس حساب سے ریٹ لگائیں گے، ہاں دودھ کے حساب سے ریٹ لگتا ہے تو گوبر فری ملے گا۔ ان سب کی حیثیت ثوابوں کی یہی، اصل تو اللہ ہے، جیسے دودھ وہاں اصل ہے، ہاں اللہ اصل ہے، باقی ثواب تو مل ہی جائیں گے، نہ بھی نیت کرو گے تب بھی انشاءاللہ امید ہے ثواب تو ملے گا ہی۔ اللہ ملنا چاہیے ہماری نمازوں سے، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ اگلی روایت کا ترجمہ اور دیکھ لو۔ حضرت انس سے روایت ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ بے شک تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہے۔
چپ کے اللہ سے بات کرے گا. اللہ سے بات کرنا یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے محبت پیار لگن اسی کو اللہ اس بات کی توفیق دیتا ہے, ورنہ تو کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. بس جی آپ کا سبق یہیں تک رہے گا.
فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر 1000 مسلم اور 3000 نان مسلم، ان میں سے 1000 جو مسلمانوں کی طرف سے گئے تھے یہ مقام شیخین سے طلوع فجر سے پہلے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو کر مقام شوط پر پڑاؤ ڈال کر فجر کی نماز ادا کی تھی۔ چونکہ مقام شوط ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے دشمن بالکل قریب تھا، دشمن کی قربت کی وجہ سے وہاں اپنے پڑاؤ ڈال کر نماز پڑھی۔ یہاں جب پہنچے ہیں تو عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، اس نے وہاں پر حالات خراب کرنے کی کوشش کی۔ خراب کس طرح سے کی؟ دیکھیے، خراب کرنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جب جنگ کے میدان میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد مسلمانوں ہی میں سے اگر ایک جتھا مسلمانوں سے کٹ جائے تو باقی مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی، یہ اس کو معلوم تھا، منافق کے سردار کو معلوم تھا۔ اس نے جان بوجھ پر، یہ آنا چاہ ہی نہیں رہا تھا، اس کی رائے بھی نہیں تھی یہ کہ یہاں سے باہر جایا جائے، غزوہ احد ہو، احد کے پہاڑ تک جا کر کے جنگ لڑیں، اس کی رائے نہیں تھی۔ اور رائے نہ ہونا کسی اچھے مخلصانہ مشورے پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اس کی خباثت کی وجہ سے اس نے یہ چاہ نہیں رہا تھا آنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نفاق ہے، منافق ہے تو مرنا کب چاہے گا۔ لیکن بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اور صحابہ کرام کے جوش کو دیکھ کر اللہ کے حبیب نے پھر باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تو یہ بھی ساتھ چلا آیا۔ اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو بہکا لیا، 300 ساتھیوں کو بہکا کر کے اس مقام شوط پر اس نے اعلان کیا کہ بھئی ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے کہا تھا مدینے میں رہ کر کے ہم جنگ لڑیں گے، یہ لوگ ہمیں یہاں لے آئے، یہ تو غلط لوگ ہیں، یہ تو بالکل کچھ جو ہے جنگ کے اصول جانتے ہی نہیں ہیں، 1000 کا 3000 کا کیا مقابلہ، ایسی باتیں اس نے کی اور 300 افراد کو لے کر یہیں سے واپس ہو گیا۔ اب جو اس کا مقصد تھا، سردار کا، منافق کا جو مقصد تھا، مقصد یہی تھا کہ اب باقی 700 میں افراتفری ہو جائے اور یہ سب واپس ہو جائے۔ ہوا بھی یہی، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے چلا تھا، ہونے سا لگا تھا۔ وہ کیسے کہ 2 قبیلے، بڑے بڑے قبیلے، دو، بنو سلمہ، بنو حارثہ، یہ آپ نام جو ہے نوٹ کر لیجیے۔ 2 بڑے قبیلے، مسلمانوں ہی کے 2 بڑے قبیلے، بنو حارثہ، بنو سلمہ، یہ بڑے قبیلے تھے، اور یہ دونوں قبیلوں کا اتنا بڑا مقام تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس انداز میں رکھا تھا کہ جیسے دائیں طرف اور بائیں طرف، چونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جنگی اصول کے اندر 5 جماعتیں بنتی ہیں، کم سے کم 5۔ ایک قلب ہوتا ہے جو بیچوں بیچ کی جماعت ہوتی ہے اور ذمہ دار اسی جماعت میں ہوتا ہے۔ ایک جماعت ہوتی ہے جو مقدمۃ الجیش کہلاتی ہے، آگے جاتی ہے وہ جماعت۔ ایک جماعت پیچھے رہتی ہے جو سامان اٹھانے کے یا بعد میں کام آنے کے لیے ہوتی ہے، ایک میمنہ اور ایک میسرہ۔ یہ میمنہ دائیں طرف لوگ چلتے ہیں، جماعت ہوتی ہے پوری، ایک میسرہ بائیں طرف چلتے ہیں، یہ ایک پوری جماعت ہوتی ہے۔ اس طرح 5 جماعتوں میں منقسم ہو کر کے جہاد کے لیے جاتے تھے۔ اب یہ 300 افراد تو اس میں سے رل گئے، تو جو 2 قبیلے بنو حارثہ بنو سلمہ، دائیں اور بائیں سائیڈ کی ذمہ داری، میمنہ اور میسرہ کی ذمہ داری ان کی تھی، وہ پھسلنے لگے۔ حالانکہ قبیلے مسلمان بڑھیا بہترین، حضرت جابر کا بھی ہے قبیلہ ان میں سے، مضبوط تھے، لیکن بہرحال ایسے افراتفری کے 300 لوگ 1000 میں سے واپس ہو رہے ہوں، 700 بچے ہوں، تو ایک عجیب فطری چیز تھی۔ اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی، اللہ رب العزت نے انہیں روکا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اگرچہ قریب تھا کہ یہ پھسل جائیں، اللہ رب العزت نے ان کی ذمہ داری لی، اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے، ولی کہا ہے کہ بھئی یہ تو میرے دوست ہیں، یہ نہیں جائیں گے، حالانکہ ارادہ کر چکے تھے۔ اب اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر کے وہاں ٹھہرا دیا، تو وہاں جو ٹھہر گئے، میمنہ میسرہ مضبوط ہو گیا، اور باقی بعد میں جنگ جیت لی گئی۔ اس کا پس منظر پیچھے بھی آیا اور آئندہ بھی آئے گا۔ فی الحال صرف اتنا ہی دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی مقام شوط سے 300 لوگوں کو لے کر واپس ہو گیا، اور یہاں افراتفری مچی جو اس کا مقصد تھا کہ مسلمان واپس ہو جائیں۔ تو 2 قبیلے بڑے، بنو حارثہ بنو سلمہ، جو کہ میمنہ اور میسرہ کے ذمہ دار تھے، دونوں جو ہاتھ، دونوں بازو تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تھے وہ لوگ۔
تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اپنی ولایت ان کو دی اور ان کو جما دیا، اس طرح سے وہ نہیں ہٹ پائے اگرچہ ارادہ کر چکے تھے۔ تو یہ دیکھیں آپ، اگلی بات بعد میں آئے گی۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد، فرماتے حضرت زید بن ثابت سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے کہا لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى احد، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر گئے احد کی جانب، وہ واقعہ پورا آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ مقام شیخین پہنچے، شیخین میں فجر سے پہلے روانہ ہوئے، مقام شوط پہنچے، شین واو اور توئے جسے کہتے ہیں توئے تو مقام شوط میں جانے کے بعد اس عبداللہ ابن ابی نے وہاں پر سرکشی کی ہے۔ اور رجع ناس ممن خرج معه، تو لوٹے کچھ لوگ ان میں سے جو نکلے تھے حضور کے ساتھ، جو حضور کے ساتھ نکلے تھے ان میں سے کچھ لوگ لوٹ آئے۔ وہ جو پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا 300 لوگوں کا۔ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِرْقَتَيْنِ، پھر حضور کے صحابہ 2 گروپ میں ہو گئے۔ ان 300 کے یہاں سے پھسلنے کی وجہ سے باقی جو 700 رہ گئے ان میں ڈگمگاہٹ آ گئی اور 2 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ کہتا کہ بھئی ہم تو یہاں قتل و قتال کریں گے، اللہ کے حبیب کے ساتھ آگے کریں گے، اور ایک گروپ کہتا کہ نہیں جی ہم بھی نہیں کرتے، وہ لوگ بھی چلے گئے، پھر کیسے بات بنے گی؟ تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ بھی ہم بھی نہیں کریں گے اور وہ لوگ 300 لوگ چلے گئے ہیں، ہمیں واپس ہونا چاہیے، اس طرح کی بات کرنے والے بنو حارثہ، بنو سلمہ، جن کو اللہ رب العزت پھر جما دیا۔ لیکن جو وہاں سے لوگ گئے ہیں وہ منافقین میں سے تھے۔ فنزلت، اچھا فرقتن تقول، ایک فرقہ تو یوں کہہ رہا تھا نقاتلہم، کہ ہم قتل و قتال کریں گے، وفرقتن تقول، اور ایک فرقہ یوں کہہ رہا تھا لا نقاتلہم، ہم قتل و قتال نہیں کریں گے۔ فنزلت، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کی وجہ سے 2 جماعتیں بن رہے ہو، اللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ اللہ پاک نے ان کے کیے کی وجہ سے، اللہ پاک نے ان کے کیے کی وجہ سے ان کو جو ہے لپیٹ دیا ہے۔ ہاں یعنی 2 فریق ہو گئے آپ ان کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت نے الٹ دیا ان کو اور لپیٹ دیا ہے ان کو، پلٹ دیا ہے ان کو ان کے کیے کی وجہ سے۔ یعنی وہ خود نہیں پلٹے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خود چلے گئے ہیں چھوڑ کر کے میدان، نہیں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ منافقین یہاں رہے، یہ سرکشی کریں گے، اللہ نے ان کو الٹ دیا ہے وہاں سے۔ ہاں یہ ہو گیا۔ تو وہ ارکسہم، رقص کے مطلب ہوتا ہے پلٹنا اور لوٹنا، پچھلی حالت پر آ جانا، واپس ہو جانا، یہ سارے معنی آتے اس کے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو پھیر دیا، واپس کر دی، یہ خود کیا جائیں گے، اللہ ہی ان کو وہاں سے پھیر رہا ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے۔ وقال، اور حضور نے ارشاد فرمایا انہا طیبۃ، بے شک یہ تو شہر پاکیزہ ہے، مدینہ طیبہ یہیں سے لفظ بنا ہے کہ میرا شہر تو پاکیزہ ہے اور مدینہ طیبہ ہے، تنفی الذنوب، جو کہ گناہ گو اور گناہ گاروں کو نکال پھینکتا ہے، کما تنفی النار خبث الفضہ، جیسے کہ آگ چاندی کی خباثت اور چاندی کی گندگی کو نکال پھینکتی ہے، جیسے چاندی صاف و شفاف ہو جاتا ہے آگ کی وجہ سے مٹی میں، ایسے ہی میرا مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ 9 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پاکیزہ شہر ہے، یہ گناہ اور گناہ گاروں کو نکال کر باہر پھینکتا ہے۔ تو بہرحال ہوا بھی بعد میں یہی کہ یہ 700 رہ گئے اور اللہ نے ان کو کیسے کیسے فتح دی ہے، وہ پورا واقعہ اوپر آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا۔ تھوڑا سا آگے دیکھیں، بابن، یہ احد کے سلسلے کا ایک دوسرا باب، امام بخاری نے اسی 2 قبیلوں کا ذکر کر چکا ہوں، انہی کی روایت آ رہی ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ 2 جماعتیں تم میں سے پھسل رہی تھیں، کون کون سی؟ نوٹ کر لینا اس کو، بنو حارثہ، بنو سلمہ، یہ دونوں جماعتیں پھسل رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں جماعتوں کا ذمہ دار بن گیا، ولایت اللہ نے دے دی۔ عجیب بات ہے
کہاں تو یہ پھسل رہے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تھاما اور کیسا لفظ کہا، اللہ ولی ہے تم دونوں کا، بنو حارثہ بنو سلمہ کہاں پھسل رہے ہو، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، دوست ہوں۔ اب جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارا ولی اور دوست ہوں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے حضرت جابر یوں کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے قبیلے کے بارے میں آیت نازل ہوئی نا کہ دو جماعتیں پھسل رہی تھی، اس میں ایک قبیلہ ہمارا بھی تھا، تو جو پھسلنے والی بات تو اچھی نہیں ہے، پھسلنا بڑھیا بات نہیں تھی اس وقت میں، لیکن یہ عیب تھا، اس عیب کا اظہار اللہ رب العزت نے ہمارے کر دیا، لیکن ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے عیب کے اظہار کے بعد ولایت بھی تو ہمیں دے دی ہے۔ ولایت سے ہمیں اتنی خوشی ہے کہ اللہ ہمارا یہ کہ عیب تھا یہ سامنے آ گیا لوگوں کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ولایت کی جو خوشخبری آئی ہے تو ہم چاہتے ہی نہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل نہ ہوتی، ہاں نازل ہوتی، اللہ اپنے نازل فرمائی ہمارے بارے میں، بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ اسی آیت میں معافی بھی مل گئی، اسی آیت میں ان کو اللہ نے اپنا دوست بھی کہہ دیا، ولایت بھی دے دی، تو ساری باتیں آ گئی ہیں۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ رہتی دنیا اور قیامت تک کے مسلمان انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم دو قبیلے کیوں پھسل رہے تھے، میمنہ میسرہ سے کیسے ہٹ رہے تھے منافقین کی وجہ سے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ نے ان کو دوست کہہ لیا، اپنا معاف بھی کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ دو جماعتیں تم میں سے، نوٹ کر لینا، دو جماعتیں بنو سلمہ بنو حارثہ، ان تفشلا پھسل رہی تھیں، واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست بن گیا، ولی بن گیا، ذمہ دار بن گیا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرتے ہوئے مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یاد رکھے آپ۔ اپنے جانور کو باندھو، اعقلوا، اپنے اونٹ کو باندھو، فتوکلوا، پھر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اسباب اختیار قطعاً نہ کیے جائیں اور بھروسہ اللہ پر پورا کیا جائے، یہ خود قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہے، بلکہ ڈبل زرہ بھی پہنی ہے، زرہ جو جسم کے اوپر جو پہننے کا ایک آلہ ہوتا ہے لوہے کا کہ جسم پر چوٹ نہ لگے، تو یہ ساری چیزیں کیوں پہن رہے ہیں اللہ کے حبیب؟ یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، اسباب اختیار کر کے اسباب پر یقین لے آنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ کے قرآن میں اس طرح کے الفاظ اور پیارے آقا کی احادیث میں اس طرح کے الفاظ مل جاتے ہیں جس سے وہ بات غلط ثابت ہوتی ہے، کہ مثال کے طور پر کسی نے کھانا کھایا، پیٹ میں درد ہو گیا، تب اگر وہ یوں کہہ دے کہ میرے پیٹ میں کھانے سے درد ہوا، تو دو باتیں، یا تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کھانا درد کرتا ہے تو یہ کہنا حرام ہو جائے گا، کھانا درد نہیں کرتا، اللہ نے درد کیا، اور اگر عقیدہ یہ کہ کرتا تو اللہ ہے لیکن ذریعہ واسطہ یہ کھانا بنایا، تو یہ کہنا صحیح ہے، یہ الفاظ کہنے صحیح ہے کہ ذریعہ واسطہ یہ کھانا بن گیا کیا اللہ ہی نے ہے، یہ والا عقیدہ بالکل صحیح ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ الفاظ بالکل استعمال ہی نہیں کرنے، تو قرآن اور حدیث کی نفی کرتا ہے، رد کرتا ہے قرآن اس کو، یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے آئی ہے۔ دیکھیے اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اسباب اختیار کر کے، یہ آپ نے یہاں پر جو ہے تھوڑا سا بڑھا لے، امتحانی جگہ ہوتی ہے کہ اسباب کے بغیر توکل ہے یا اسباب کے ساتھ ہے توکل، تو آپ وہ روایت لکھیں گے جس نے آ کر کے پوچھا تھا کہ اونٹ کو کھول دوں اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو باندھ کر بھروسہ کروں، اس نے فرمایا کہ اونٹ باندھو پہلے اب بھروسہ کرو، تو وہ روایت آپ یہاں پر امتحان میں لکھ سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال نزلت هذه الآيات فينا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ان میں سے ایک قبیلہ انہی کا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جس وقت کے یاد کرو دو جماعتیں پھسل رہی تھی تم میں سے، کون سی جماعتیں؟ بنو سلمہ و بنی حارثہ، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، وما احب انہا لم تنزل، اور ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ نازل نہ ہوتی، یعنی ہم چاہتے نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، ورنہ عیب بیان ہو رہا نا اس کے اندر، تو کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پھسل رہے تھے، یہ عیب ہے، تو چاہت یہ ہونی چاہیے تھی ہماری کہ کاش یہ آیت نازل نہ ہوتی، ہمارا عیب نہ کھلتا، کہتا تھا نا ہماری چاہت تو یہ کہ نازل ہوتی، چونکہ اس میں عیب کا اظہار ہے، پھر معافی کا بھی تو اظہار ہے، اللہ نے ولایت کا بھی تو اظہار دیا ہے،
فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں یہ بات کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی بلکہ نازل ہونا مجھے پسند تھا۔ واللہ یقول، اس لیے کہ اللہ اس میں یوں کہہ رہا ہے واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ نے ولایت دے دی ان دونوں کو، اللہ ان کا ولی اور ذمہ دار بن گیا۔ اتنی بڑی بات اللہ کسی کے بارے میں کہے تو ہم یہ چھوٹا سا عیب تھا اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا، اور اتنی بڑی ولایت اللہ نے ہمیں دے دی ہے تو ہم کیسے اس کو جو ہے انکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں قبیلے جو ہے آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے، قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس، اور قبیلہ خزرج کا جو قبیلہ ہے اسے کہتے ہیں بنو سلمہ، اور اوس کا جو قبیلہ تھا بنو حارثہ۔ یہ شاخیں ہیں، برانچیں ہیں، اصل بڑے قبیلے خزرج اور اوس ہیں، اور خزرج کا قبیلہ بنو سلمہ اور اوس کا قبیلہ بنی حارثہ۔ انہوں نے جو ہے ایسے ایسے تھوڑا سا اظہار کیا تھا، بہرحال اللہ نے ان کی مدد فرمائی، بہت بڑی بات ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر قلت نعم قال ماذا أبكرا أم سيبا قلت لا بل سيبا۔ یہ کئی بار یہ روایت آ گئی ہے، اس کو آپ پھر پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ مجھ سے پیارے آقا نے فرمایا حل نکحت یا جابر، یہ آئے اللہ کے حبیب کے پاس آئے تو کچھ آپ نے ایسا رنگ کلر ان کے جو ہے کپڑوں پر دیکھا جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ نکاح کیا ہے، کسی بھی طرح سے معلوم ہو گیا نکاح کیا۔ حل نکحت یا جابر، کیا آپ نے نکاح کر لیا ہے جابر؟ قلت نعم، ہاں جی میں نے نکاح کر لیا ہے۔ قال ماذا، کس سے؟ ابکرا مسیبہ، کہ کنواری سے کیا ہے یا بیوہ سے کیا ہے؟ قلت لا بل سیبہ، یا رسول اللہ کہ میں نے نکاح جو ہے بیوہ سے کیا ہے، کنواری سے کیا ہے یا بیوہ سے کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ بیوہ سے کیا ہے۔ قال، حضور نے فرمایا فہل لا جاریۃ تلاعبک، کہ تم نے کنواری سے کیوں نہیں کیا کہ تم اس کے ساتھ رہتے؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ان ابی قتل یوم احد، یہ روایت لانے کی وجہ یوم احد آ گیا تو احد کا بیان چل رہا ہے اس لیے اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے باپ شہید کر دیے گئے یوم احد، غزوہ احد کے دن، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، اور 9 بہنوں کو چھوڑا ہے، 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں، یعنی میری 9 بہنیں انہوں نے چھوڑی ہے۔ كُنَّ لِي 9 خواتین، اور میری اس اعتبار سے 9 بہنیں ہو گئیں، میرے ابا 9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں اور ایک میں بیٹا ہوں 10واں، تو میری 9 بہنیں ہیں۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَلْقَ مِثْلَهُنَّ، تو مجھے بات ناپسند ہوئی کہ میں ایک اور لڑکی نا تجربے کار انہی کے جیسی لے آؤں، جس کو میں لاؤں گا کنواری ہوگی، نا تجربے کار ہوگی، خرقہ کا ترجمہ ہوتا ہے نا تجربے کار، اور وہ انہی کے جیسے ہوگی، تو جیسے میں 9 کو پال رہا ہوں، محنت مشقت مجاہدہ ان کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس کی بھی ایسے ہی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، تو میں نے بڑی عمر کی عورت سے، بیوہ عورت سے نکاح لے کیا کہ وہ تجربے کار ہے، اور وہ ان کی کنگھیاں بھی کر دیا کرے گی، وہ ان کی دیکھ بھال بھی کر لیا کرے گی، اور میری ہیلپ بھی کر دیا کرے گی ان کو پالنے میں۔ وَلَكِنِ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ، لیکن میں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو ان کی کنگھیاں کرے گی، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، اور ان کا دھیان بھی رکھے گی۔ قال، حضور نے فرمایا اصبت، پھر تو تم نے صحیح کیا، پھر تو تم نے ٹھیک کیا۔ یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کون ہیں؟ حضرت عبداللہ، جابر ابن عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت جابر کا معاملہ جب یہ بہت چھوٹے تھے، یعنی قریب البلوغ، اتنے چھوٹے بھی نہیں، بالغ ہونے کے قریب تھے جس وقت میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد سے ایک رات پہلے والد صاحب نے عبداللہ نے بلایا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ میں کل شہید ہو جاؤں گا، ایسا مجھے لگتا ہے کہ میں کل شہید ہو جاؤں گا، تو تمہاری 9 بہنیں ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے، اور اتنا اتنا قرضہ فلاں فلاں یہودی کا وہ آپ کو دینا ہے، یعنی وصیت کر رہے تھے۔ ہوا بھی یہی، اگلے دن والد صاحب شہید ہو گئے، تو 9 بہنوں کی ذمہ داری اور قرض کی ذمہ داری، ابھی چھوٹی عمر یعنی قریب البلوغ ہیں، اور ابھی ان کے کاندھے پر آ گئی۔ اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ جب باغ میں پھل آیا، کھجور آئے،
تو ان سے مانگنے کے لیے لوگ آ گئے کہ جی ہمارا قرضہ زیادہ تھا، کھجور کم تھے، اس سال کچھ آفت سماوی ایسی آ گئی تھی باغ میں کہ اس سے کھجور کم تھے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے کہ یا رسول اللہ ایسے بات ہے، کھجور کم ہیں اور وہ لوگ آئیں گے اور اپنا قرضہ مانگ رہے ہیں، قرضہ کم پڑے گا تو وہ سختی کریں گے، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ جو ہے آپ کو دیکھ کر کے وہ نرمی کریں، یعنی وہ جو ہے مجھ پر زیادہ سختی نہ کریں۔ پیارے آقا چلے گئے، جا کر کے جیسے انہوں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا تو وہ ان پر غصہ ہوئے، حضرت جابر پر، کہ تم کیوں بلا لائے۔ ان کی نیت اس کا مطلب سختی کرنے کی تھی، مگر اب تو نہیں کر سکتے حضور کے ہوتے ہوئے۔ بہرحال حضور نے جب یہ حالات دیکھے کہ ان کا غصہ ہے اور یہ اس طرح سے سختی کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کے حبیب نے جو ہے آرڈر دیا کہ جابر آپ ڈھیریاں لگاؤ اور ایک بڑی ڈھیری کے آپ 3 چکر آپ نے کاٹے، ارد گرد آپ اس کے پھر بیٹھ گئے اور آپ تول کر کے دیتے رہے، قرض داروں کو دیتے رہے، تلتا رہا۔ دیکھا یہ گیا کہ سارا قرضہ اللہ نے اسی ڈھیری سے نپٹا دیا، اور اسی ڈھیری سے قرضہ نپٹانے کے بعد وہ ڈھیری ایسی کی ایسی رہ گئی۔ پتہ نہیں جب زیادہ تھی جب حضور بیٹھے تھے، یا قرضہ ادا کرنے کے بعد وہ زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہاں پر ظاہر ہوا، خرق عادت، کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھیری پر بٹھا کر کے ایسا کر دیا اس کو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حضرت جابر خوش ہو گئے، تو قرضہ تو ایسے نپٹا۔ 9 بہنوں میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی والد صاحب کے وقت میں، تو 6 تھیں باقی، اس لیے اگلی روایت میں 6 کا ذکر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 کی شادی ہو چکی تھی اور 6 باقی تھی۔ بہرحال ان کی جو بہنیں ان کی بھی شادی ہوئی بعد میں، تو یہ پھر انہوں نے خود بھی نکاح کیا ہے بالغ ہونے کے بعد، تو بڑی عورت سے کیا ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے۔ اب ذرا سی بات یہ ہے، یہاں دیکھیے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے کو اور آج کے دور اور زمانے کو بڑا فرق ہو گیا۔ پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس وقت میں حالات یہ تھے کہ کوئی اگر بیوی کو چھوڑ دیا کرتا تھا تو دقت مرد کو آتی تھی، عورت کو نہیں۔ دقت مرد کو آتی تھی، کوئی اسے اپنا بیٹی دینا پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ چھوڑ دیتا ہے، تو دقت مرد کو آتی تھی، وہ پریشان ہوتا تھا کہ کوئی عورت نہیں مل رہی، اور عورت کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب چھوڑیں گے تو عدت ہوگی، عدت میں بیٹھے بیٹھے رشتے آنے شروع ہو جاتے تھے، اللہ کو روکنا پڑا۔ کلام پاک میں آیت موجود ہے، قرآن میں آیت موجود ہے کہ تم عدت کے اندر ہی آ کر کے ان سے وعدے ارادے نہ کیا کرو۔ اشارہ کر سکتے ہو، بس اشارہ کر سکتے ہو کہ ہاں بھئی انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، آپ عدت گزاریں، اللہ کے بندے موجود ہیں سب، کوئی دقت والی بات نہیں۔ یہ نہ کہیں جا کر کے عدت ہی میں کہ جی میں آپ سے نکاح کروں گا، آپ عدت گزار لو، تو یہ اس طرح سے اظہار نہ کیا کرو، اللہ کو روکنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے رشتے قائم ہو جاتے تھے، رشتے آ جاتے تھے۔ آج عدت گزرنے کے بعد بھی سالوں تک رشتہ نہیں مل پاتا، جو عورت جو لڑکی چھٹ جاتی ہے، الٹا ہے، جسٹ اپوزٹ ہے، اور اس لڑکے کو جس نے چھوڑا ہے اگلے دن رشتہ ریڈی ہے۔ یہ جہالت کی وجہ سے الٹا ہو گیا، ورنہ علم کی وجہ سے تو یہ بات ہے کہ اس مرد کو کوئی لڑکی نہ دے جو چھوڑ رہا ہے ناحق، یہ بھی آپ شرط لگا لیجیے، ناحق چھوڑے۔ اگر الٹا ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے، گنجائش تو چھوڑنے کی ہے اگر بات نہیں بن پا رہی ہے، یا عورت کی طرف سے ظلم ہے۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، عام طور پر مردوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر وہ چھوڑتا ہے تو اس کو لڑکی نہیں ملنی چاہیے، اور جس کو چھوڑا ہے اس لڑکی کو تو اس کے رشتے آ جانے چاہیے، اس کے رشتے آ جانے چاہیے پہلے سے پہلے ہی، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کا الٹا ہے، اسی لیے طلاق کا عمل یہ مرد کے لیے بھاری تھا اس وقت میں، اب مرد کے لیے بھاری نہیں، اب عورت کے لیے بھاری ہو گیا ہے۔ مرد کے لیے بھاری یہی تھا کہ کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا ایسے کو، اور عورت کے چھٹتے ہی عدت کے اندر رشتے آ جایا کرتے تھے۔ اب الٹا ہے کہ جب چھوڑ دیتا ہے کوئی لڑکا تو اس لڑکے کے رشتے آ جاتے ہیں، وہ لڑکی چھٹنے کے عدت کے اور ساری چیزوں کے بعد سالوں کے بعد میں کوئی رشتہ ملتا ہے۔ بڑی دقت کی بات اور الجھن کی بات یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور اس سسٹم کو صحیح فرما دے۔
جیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، بیوہ سے نکاح کرنے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، خاص طور سے جو نوجوان لڑکا ہے، کنوارا لڑکا ہے، وہ تو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو چھوڑ کر باقی 10 کے آپ دیکھیں وہ بیوہ ہی تھیں، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے امت کو بتایا کہ بیوہ کو بنا نکاح کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حالات یہ ہیں کہ انتقال ہو جاتا ہے تو بیواؤں کے نکاح نہیں ہوتے، اور افسوس یہ ہے کہ گھر والے اس بیوہ سے پوچھتے ہیں نکاح کرے گی نکاح کرے گی۔ یہ سب سے بڑی جہالت کی بات ہے۔ وہ بھلا کیسے کہے گی ہاں نکاح کروں گی، کیسے کہہ دے گی زبان سے؟ آپ تو نکاح کا انتظام کریں، اور جب انتظام ہو جائے تب اسے اطلاع کرے تو انشاءاللہ کوئی انکار نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، رات دن ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ استفتاء پوچھتے رہتے ہیں، سوالات بے پناہ آتے ہیں اس طرح کے یہ والے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو حضور کے زمانے کو اس زمانے کو یہ جو ہے جسٹ اپوزٹ ہو گیا۔ وہ خیر کا زمانہ تھا، وہاں اس کو جو ہے نکاح ملنا مشکل ہوتا تھا جو چھوڑتا ہے، لیکن عورت کے لیے عدت ہی میں نکاح کے پیغام آتے تھے۔ اللہ کو روکنا پڑا کہ عدت میں نکاح کا پیغام نہ دو، اشارہ کر سکتے ہو بس، اور آج اس کا الٹا ہے۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، نوٹ کر لیں اس بات کو آپ کہ یہ کیسے الٹا ہو گیا۔ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کئی ساری چیزیں ہیں جو ساری باتیں بتائی بھی نہیں جا سکتی ہیں درس کے اندر۔ دیکھیے بہرحال روایت پڑھیں۔ حل نکاح یا جابر، اے جابر کیا تم نے نکاح کر لیا؟ قلت لا، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ قال ماذا ابکرا ام سیبا، کس سے نکاح کیا؟ کنواری سے کیا کیا بیوہ سے کیا؟ قلت لا بل سیبا، تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے بیوہ سے کیا۔ قال حضور نے فرمایا فہل جاریۃ تلاعبک، تم نے کنواری سے کیوں نہیں کیا کہ تم اس کے ساتھ رہتے؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول ان ابی قتل یوم احد، کہ بے شک میرے والد محترم غزوہ احد کے دن شہید کیے گئے، اور شہادت بھی بڑی دردناک ہوئی تھی، یاد رکھنا۔ جسم کے ٹکڑے ہو گئے، جسم جو ہے زیادہ چھلنی ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام چاہ نہیں رہے تھے کہ حضرت جابر اپنے والد کو اس حال میں دیکھیں۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے والد کو، تو پہلے آپ نے منع کر دیا کہ نہ دیکھو، پھر جو ہے کہا کہ دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے مطلب یہ ہے کہ روک دیا، اور پھر جو ہے آپ نے اجازت دے دی۔ ان کی جو پھوپھی تھیں، حضرت جابر کی پھوپھیاں، حضرت عبداللہ کی بہن، حضرت جابر کی پھوپھی بے پناہ رو رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی کیا بات ہے، رو نا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسی بات کہی ہے جو کسی سے بھی نہیں کہی ہے۔ ان کی پھوپھی فاطمہ بنت عمرو ہیں، ان کی پھوپھی، وہ کہنے لگے آقا کہ تم تو خوش ہو جاؤ، ان کا جنازہ جو اٹھایا گیا ہے فرشتے برابر سائے کیے ہوئے ہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ آپ کے بھائی کو جو شہادت ملی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ملی ہے، اور اس کے بارے میں پھر آگے وہ روایت موجود ہے، عجیب و غریب روایت ہے کہ اللہ پاک نے سب سے بات کرنے میں پردے کی اوٹ لی ہے، لیکن اے جابر تیرے ابا سے بات کرنے میں پردے کی اوٹ نہیں لی ہے، اور اللہ رب العزت نے تیرے باپ کو، اے جابر تیرے باپ کو زندہ کر کے اللہ نے فرمایا آرزو کر میں تجھے دوں گا، تو چاہ مانگ۔ تو پتا ہے تمہارے ابا نے کیا جواب دیا اللہ کو؟ کیا رسول اللہ کیا جواب دیا؟ کہ جابر تیرے والد نے یہ جواب دیا کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے اور دوبارہ اپنی راہ میں بلا لے، پھر میں وہاں شہید ہو جاؤں، یعنی شہادت کی تمنا کی ہے دوبارہ۔ اللہ نے فرمایا میرے طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے، جو مر گئے واپس نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ان کی چاہت تو دیکھو دوبارہ مرنے کی۔ یہ نہیں کہا میری 9 بیٹیاں ہیں نکاح کر کے آ جاؤں گا، سب کو جو ہے نفرام کر کے آ جاؤں گا، بیٹا ہے اس کو بھی دیکھ کے آ جاؤں گا، قرضہ نپٹا کے آ جاؤں گا، نہ یہ چیزیں دماغ میں ہی نہیں ان کے، وہ لوگ چاہتے ہی نہیں اس طرح کی چیزوں کو، وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کے لوگ تھے، اسی لیے صحابہ تھے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت جابر ابن عبداللہ، جابر کے والد عبداللہ کو شہادت سے سرفراز کیا۔ دیکھیں وہ واقعہ بھی آ رہا ہے روایت میں، دیکھیں اس کو کیسے کیسے قرض ادا کیا۔ وبه قال حدثني احمد بن ابي سريج قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی جابر بن عبداللہ نے
کہ ان اباہ استشہد یوم احد یوم احد کہ بے شک میرے والد محترم شہید کر دیے گئے غزوہ احد کے دن، وترک علیہ دینا اور اس کا اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر چلے گئے، وترک 6 بنات اور 6 بیٹیوں کو چھوڑ کر گئے۔ سوال، اوپر 9 بیٹیاں 9 بہنیں، یہاں 6 بیٹیاں یعنی 6 بہنیں بنیں گی۔ 9 اور 6 میں کیا میں نے بتا چکا ہوں، 3 کی شادی ہو چکی تھی، تو شادی والیوں کو یہاں جوڑا نہیں گیا چونکہ ذمہ داری سے فارغ ہو گئے ہیں۔ 6 کی ذمہ داری باقی ہے، تو جو جن کو فارغ ہو چکے ان کو جوڑا نہیں گیا، اور وہاں پر حقیقت بیان کی گئی ہے کہ 9 بہنیں ہیں، وہاں حقیقی بیان ہے، یہاں ذمہ داری والیوں کا بیان ہے، ذمہ داری 6 کی باقی تھی۔ وَتَرَكَ 6 بنات اور 6 بیٹیوں کو چھوڑا۔ فَلَمَّا حَضَرَ جِزَارُ النَّخْلِ جب کھجور کی کھیتی کے کاٹنے کا وقت آ گیا، قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا قد علمت ان والدی قد استشہد یوم احد وترک دینا کثیرا، اے اللہ کے حبیب آپ کو تو معلوم ہے میرے والد محترم احد میں شہید ہو گئے تھے اور بہت سارا قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ فإنی احب ان یراک الغرماء، اے اللہ کے رسول میری چاہت یہ ہے کہ آپ قرض خواہوں کو دیکھ لیجیے۔ مراد ہے کہ قرض خواہ قرضہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، آفت سماوی کی وجہ سے وہ باغ میں کھجوریں کم ہیں، کم پڑیں گی، وہ مجھ پر سختی کریں گے، تھوڑا سا آپ چلیں تو ذرا ان کو دیکھ لیجیے، یعنی نرمی کرا دیجیے۔ فقال حضور نے فرمایا اذهب چلو چلو تم، اور یہ کر لینا فبیدر کل تمر علی ناحیۃ کہ ہر قسم کی کھجور کی ڈھیری لگانا، الگ الگ ایک ایک کونے میں جو ہے ہر قسم کی کھجور کی ڈھیری لگا دینا۔ ففعلت میں نے ایسا ہی کیا، ثم دعوته پھر میں نے حضور کو بلایا۔ فلما نظروا الیہ جب حضور کو انہوں نے دیکھا، یہودیوں نے قرض داروں نے جو قرض لینے کے لیے آئے تھے، کأنہم غروبی تلک الساعة گویا کہ وہ مجھے گھور رہے تھے، اس گھڑی میں مجھے دیکھ رہے تھے، گھور رہے تھے۔ فلما رأى ما يصنعون جب حضور نے دیکھا کہ اچھا یہ سے گھور رہے ہیں، ابھی کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کا قرضہ ہی آج نپٹاتے ہیں، تو کہتے ہیں اطاف حول اعظمها بیدارا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھومنے لگے ایک بڑی ڈھیر کے ارد گرد، 3 مرات 3 مرتبہ آپ نے 3 چکر لگائے۔ ثم جلس علیہ پھر اس کے پاس آپ بیٹھ گئے، اور ڈیری پر آپ بیٹھے، ڈیری پر بیٹھنے کا مطلب ڈیری کے پاس آپ بیٹھ گئے۔ ثم قال پھر حضور نے فرمایا اچھا جابر ادعو لگا اصحابک اپنے قرض والوں کو بلا لو، بلاؤ۔ فما زال یقیل لهم حتی 11 نمبر صفحہ کھولے جی۔ دیکھیں بتائیں یہ کیا الفاظ ہیں، فر رجل ہے یا فرآ رجلن ہے؟ یہ کتاب میں تھوڑا کٹ لگ رہا ہے اس میں، فمرہا میم غائب ہے، دیکھو ٹھیک یہ ہماری کتاب میں میم غائب ہے اس میں، اور ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا تھا کچھ نہ کچھ تو غائب ہے چونکہ یہ الفاظ ہی نہیں بننا۔ فمرہ اب ہے، دیکھیے فرماتے ہیں کعب بن عجرہ کہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فتنے کا، فقربہا اور اس کو قریب کر کے بیان کیا۔ فمر رجل ایک شخص کا گزر ہوا، فقنع رأسہ وہ اپنے سر کو ڈھانپے ہوئے تھے، اپنے سر کو ڈھانپے ہوئے ایک شخص کا گزر ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا۔ فوثبت پس میں کود کر گیا، فاخذت بضعی عثمان میں نے حضرت عثمان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، ثم استقبلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں حضور کی طرف متوجہ ہوا، فقلت میں نے کہا ھذا کیا یہ شخص ہے؟ قال حضور نے فرمایا ھذا ہاں یہی شخص ہدایت پر ہوگا اس دن۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی کا ذکر اوپر ہو چکا ہے نام کے ساتھ،
حضرت عثمان غنی کے ابا کا نام کے ساتھ، اماں کے نام کے ساتھ یہ سارے اذکار ہو چکے ہیں۔ اور اس میں بات آ گئی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئیوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت، پھر خلافت عمر، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی کی خلافت جو 12 سال چلی ہے۔ 12 میں سے 6 سال چین و سکون کے رہے ہیں، اور اگر عثمان کی، حضرت عمر کی جو 22 لاکھ مربع میل تک حکومت پھیلی تھی وہ بڑھ کر کے 44 لاکھ ہو چکی تھی۔ لیکن اب یہ 44 لاکھ ہونے کے بعد یہاں سے پھر آگے 6 سال حضرت عثمان غنی کے فتنے کا زمانہ، وہ میں نے انگوٹھی والا واقعہ بتایا تھا، ایک کنویں کے اندر وہ انگوٹھی گری اور اس کے بعد سے فتنے بڑھنا شروع ہو گئے حضور کی پیشین گوئی کے مطابق۔ انگوٹھی کو بہت ڈھونڈوایا، کافی کوشش کی اور سارے کنویں کا پانی بھی نکلوا دیا، مزدور بھی لگا دیے، سب کچھ لگایا، لیکن وہ انگوٹھی ہاتھ لگنے والی نہیں تھی۔ بہرحال فتنے ابھرے حضرت عثمان غنی کے وقت میں، اور وہ فتنہ کیا تھا؟ بلوائیوں کا فتنہ کہتے ہیں انہیں۔ عبداللہ ابن سبا یہ بدبخت تھا، ایک عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، پھر منافق بنا، اسلام کا اظہار کیا، اور ان کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں بھی تھا، عمر کے دور میں بھی تھا، اور عثمان کے دور میں بھی تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ علی خلافت کے اہل تھے، ابوبکر نے خلافت غصب کر لی ہے، چھین لی ہے، پھر عمر نے چھین لی ہے، پھر عثمان غنی نے چھین لی ہے۔ حضرت ابوبکر کے وقت میں تو یہ اس کا کام جو ہے چل نہیں پایا، حضرت عمر کے وقت میں بھی نہیں چل پایا اس کا داؤ، وہاں سے اسے ہٹا بھی دیا گیا، بھگا بھی دیا گیا ملکوں میں۔ لیکن یہ جہاں جہاں جاتا تھا وہاں حضرت علی کے لیے اس طرح کی باتیں کہا کرتا تھا، اگرچہ لاسٹ میں حضرت علی نے اس کو جو ہے مارا بھی، جلوایا بھی ہے، چونکہ بدبخت یوں کہتا تھا انت الہ، کہ تم ہی معبود ہو، تم ہی خدا ہو۔ یہ بار بار حضرت علی کو خدا کہنے پر جو ہے خدا کہنے پر زور دیا کرتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ حضرت علی نے اس کو آگ لگوائی تھی اسی لیے۔ بہرحال اس کا داؤ چل گیا، اور آج کی شیعت اسی پر منحصر ہے، عبداللہ ابن سبا پر یہ شیعت کا سارا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اس کو مروانے کا ذکر کیسے کیسے حضرت علی مقام نے جو ہے کیسے کیا اس کا مقابلہ، وہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ اسی نے فتنہ اٹھایا، چاروں طرف سے حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکا دیا۔ حضرت عثمان غنی حیا کے پیکر تھے اور بہت ہی نرم مزاج، نرم دل۔ وہ حضرت ابوبکر یا عمر کی طرح سے نہیں تھے، وہ نرم دل تھے، وہ چاہتے نہیں تھے خون خرابہ ہو، اور اسی نہ چاہنے کی وجہ سے خود کی شہادت کو پسند کیا، لیکن مدینہ میں خون خرابے کو پسند نہیں کیا۔ تو ان کی شہادت ہوئی تھی، یہ پورا واقعہ آپ نے اب سے پہلے بھی غالباً پورا واقعہ سنا ہے کہ کیسے کیسے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ گھر میں ان کو قید رکھا گیا، کھانے پینے سے روک دیا گیا، کئی دن تک نہ پانی نہ کچھ، روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے حبیب کی زیارت بھی ہو گئی کہ آج شام کا افطار ہمارے پاس ہوگا۔ اس دن وہ لوگ جو ہے کود پھاند کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد ان پر وار کیا۔ بی بی نائلہ حضرت عثمان غنی کی جو بیوی ہیں موجود تھے، اپنا ہاتھ آگے کیا اپنے شوہر کے اوپر سے وار کو روکنے کے لیے، تو انگلیاں کٹ کر دور گر گئیں۔ ان کے بعد پھر جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور وہ قرآن، وہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس پر آپ پڑھ رہے تھے، اور خون کی چھینٹیں بعض جگہ میوزیمز میں وہ ابھی بھی رکھا ہوا ہے قرآن۔ تو یہ جو ہے ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، تو حضور نے اسی وقت کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت میں یہ بندہ ہدایت پر ہوگا۔ تو کہتے ہیں حضرت کعب بن عجرہ میں کود کر گیا کہ ہے کون، کپڑا اوڑھے ہوئے ہے، میں دیکھ تو لوں۔ تو جا کر کے دیکھا تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین پیارے آقا کی 2 بیٹیوں کے شوہر، یکے بعد دیگرے، تو وہ ملے۔ تو پھر ایک بار پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ شخص، کہ ہاں یہ شخص۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ کھلی روایت ہے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ خلافت ملے گی حضرت عثمان غنی کو، ظاہر سی بات ہے۔ یہی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت علی سے پہلے ملے گی، چونکہ موت کا وقت تو طے تھا۔ تو حضرت علی سے پہلے اگر نہ ملے حضرت عثمان غنی کو خلافت، تو ظاہر سی بات ہے پھر شہادت ہو جائے گی، تو ان کی خلافت کا کیا ہوگا؟ دلائل بے شمار ہیں، بھرے پڑے ہیں، جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے یہی ترتیب تھی۔ اب وہ عبداللہ ابن سبا یا ان کے چیلے چپاٹے آج کل یہ شیعہ حضرات اس پر زور دیتے ہیں، بے پناہ زور دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ان کی بیٹی حضرت عائشہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، حضرت عمر کو زیادہ برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو، حالانکہ ڈبل جو ہے بیٹیوں کے شوہر ہیں،
آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نابالغی کی حالت میں چھوٹے پن میں نکاح کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. کون کون سی؟ رقیہ اور ام کلثوم، جو بعد میں دونوں کی دونوں حضرت عثمان غنی کی نکاح میں آئی ہیں، یکے بعد دیگرے. عتبہ عتیبہ، ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ عتیبہ، ان میں سے ایک نے بعد میں ایمان قبول کر لیا ہے. وہ روایتیں مختلف ہے کہ عتبہ نے قبول کیا تھا، عتیبہ وہ جو ہے رہ گیا تھا، یا عتیبہ نے قبول کیا تھا، عتبہ رہ گیا تھا. بہرحال ایک نے قبول کر لیا ایمان بعد میں، وہ صحابی بن گئے. لیکن ایک کا حال خراب رہا، اس کو اللہ کے حبیب نے بد دعا بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرمائے. اور راستے میں ملک شام کے سفر میں یہی ہوا کہ اللہ نے مسلط بھی کر دیا، اور ایسا مسلط کیا کہ سارا سامان لگایا انہوں نے اور سامان کے اوپر اس کو لٹایا. لٹانے کے بعد پھر جو ہے کہ صاحب اب یہ سیف ہو گیا. اور سیف پہ کچھ نہیں ہوا، شیر نے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کے شیر اوپر پہنچا اور گردن اکھاڑ کر کے لے گیا اور اس کو وہاں سے مار دیا. کہ اس بدبخت نے اللہ کے حبیب کی بیٹیوں کو تو چھوڑا ہی تھا، بیٹی کو چھوڑنے کے بعد اللہ کے حبیب کے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا، اور جو ہے اس طرح کے حالات بدتمیزی والے پیش آئے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، اس کی سزا میں حضور نے یہ بد دعا دے دی تھی اس کو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں جو عتبہ عتیبہ سے چھٹی تھیں، یہ جو ہے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی ہیں. حضرت رقیہ پہلے، اور غزوہ بدر کے وقت میں ان کا انتقال. بدر کی خوشخبری آ رہی ہے، حضرت رقیہ کو دفنایا جا رہا ہے. پھر 6 مہینے کے لگ بھگ میں حضرت ام کلثوم سے نکاح. تو یہ ذو النورین کہنے کی وجہ میں نے آپ سے سامنے بیان کی تھی کہ یہ ذو النورین، 2 نور والے، 2 نور سے مراد حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الفرح بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي. میں بتا چکا ہوں عربی میں دمشق اور اردو میں دمشق اور انگلش میں تو دمشقس وغیرہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. عن النعمان بن بشیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتے نعمان بن بشیر کہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں، یہ شاگرد ہیں حضرت عائشہ کے. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا تھا یا عثمان، اے عثمان، ان واللہ اللہ ھذا الامر یوما، کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے کا ذمہ دار بنا دے ایک دن، معاملہ خلافت کی ذمہ داری تمہیں دے گا اللہ. یہ بات طے ہو گئی تھی یہیں سے کہ اگر اللہ تمہیں یہ اس معاملے کا ذمہ دار بنا، اگر نہیں دینا ہوتا ذمہ داری اللہ کی طرف سے تو پھر یہ بات نہیں کہی جاتی. اسی لیے حضور نے پہلے ہی حضرت عثمان سے کہہ دیا تھا تم خلیفہ بنو گے. اور کیا کہا؟ ان واللہ کا اللہ تمہیں بنائے گا. اگر اللہ تمہیں بنا دے تو بنانے والا اللہ تھا. حضرت عثمان غنی کو حضرت علی سے پہلے کون اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ زبردستی کی باتیں ہیں. تو حضرت علی سے پہلے حضرت عثمان غنی کی خلافت یہ اللہ کی طرف سے، ان واللہ کا اللہ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ بنا دے اس معاملے کا ذمہ دار کسی دن. فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، اور ارادہ کر لیں منافقین اس بات کا کہ ان تخلع، کہ تم اس جوڑے کو اتار دو. ان تخلع قمیصک الذی قمصک اللہ، جو اللہ تمہیں پہنائے گا، اللہ تمہیں پہنائے گا خلافت کا جوڑا، خلافت تمہیں دے گا. اس جوڑے کو اتارنے کے لیے منافقین کہیں گے عبداللہ بن سبا، بلوائی اور اس کے متبعین اور وہ تمام لوگ جو کمزور ایمان والے تھے اور اس کے ساتھ لگ گئے تھے. عبداللہ بن سبا وہ کہیں گے کہ اتارو اس جوڑے کو، خلافت چھوڑو، حضرت علی کو خلافت دو، چھوڑو. تو تمہیں کیا کرنا؟ فلا تخلعوا یقول ذالک ثلاث مرات. اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے، فلا تخلعوا، مت اتارنا اس جوڑے کو. خلافت سے دستبردار نہیں ہونا. وہ بہت کوشش کریں گے، اور کوشش کی. جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں حضرت، کھڑے ہو گئے،